بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لاہور ریزولوشن یعنی قرارداد لاہور۔ آج ہم قرارداد لاہور جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے، لیکن اس کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے جسے کہا جاتا ہے کانسیپٹ آف نیشنلزم۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ دیکھیں، ورلڈ وار ون جب ختم ہوئی اور اتحادی طاقتیں جو تھیں، جس میں برطانیہ، فرانس، رشیا اور امریکہ شامل تھے، انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا، یعنی اس کو تقسیم کر دیا، اور جو مسلمانوں کی یونٹی تھی، جو ایک سینٹر سمجھا جاتا تھا، اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم کر دیا، اور ایک نعرہ لگا دیا نیشن سٹیٹس کہ آج سے جو قومیں ہیں وہ جغرافیکل باؤنڈریز کے اوپر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوں گی یا ڈیسائیڈ ہوں گی۔ دیکھیں، وجہ کیا تھی کہ مسلمانوں کو مکمل طور پہ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرنا تھا تاکہ یہ اکٹھے ہو کر ان کے سامنے نہ آ سکے۔ دیکھیں، یہ ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں مومنوں کا خوف ان کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ اچھا، اب دیکھیں مکافات عمل کیا تھا۔ مکافات عمل یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا، انہوں نے ہمیں ڈس انٹیگریٹ کیا، ہمیں جغرافیکل باؤنڈری اس کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو برِ صغیر کے مسلمان تھے، ان کے ذہن میں ایک چیز ڈالی، اور وہ چیز کیا تھی کہ آپ بھی جا کے اپنی ایک الگ ریاست کا مطالبہ کریں جہاں آپ اللہ کے نظام کو جو ہے وہ رائج کر سکیں۔ تو مسلمانوں نے بھی جب یہ چیزیں دیکھی تو مسلمانوں نے بھی ایک اپنی الگ ریاست کا مطالبہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی ایک الگ ریاست چاہیے جہاں ہم صرف اور صرف جو اپنا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں اس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، نظام جو ہے اور یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اس کا بادشاہ ہے، وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو یہ جو کانسیپٹ آف نیشنلزم تھا، جو یورپین سٹیٹس نے خود ڈیولپ کیا تھا، یہ الٹیمیٹلی انہوں نے نقصان پہنچایا، اور مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ باؤنڈریز ہیں اس کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی اپنی ایک ریاست بناتے ہیں، وہاں ہم اسلام کے قانون کو نافذ کریں گے۔ تو یہ تھا کانسیپٹ آف نیشنلزم، جس نے الٹیمیٹلی جو ہے ہمیں بھی فائدہ پہنچایا اس طریقے سے کہ ہم نے جو ہے اپنی ایک الگ ریاست جو ہے وہ قائم کی۔ اچھا، بیک گراؤنڈ کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہر سال کسی نہ کسی شہر میں منعقد کیا جاتا تھا۔ یہ برِ صغیر کے جو شہر تھے اس میں منعقد کیا جاتا تھا، جس میں مسلمانوں کے سیاسی رہنما جو ہیں وہ تشریف لاتے تھے۔ 1940 کا جو اجلاس ہے، یہ 27ویں جو ہے اینول سالانہ جو ہے میٹنگ تھی مسلم لیگ کی، یہ بیسیکلی لاہور میں منعقد ہوا، اور اسی میں قرارداد لاہور جو ہے وہ پیش کی گئی۔ اس اجلاس کا جو ٹائم فریم تھا وہ یہ تھا کہ یہ 22 مارچ سے 24 مارچ کے درمیان تھی۔ تو 21 مارچ کو جو مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی ہے انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے ایک ڈرافٹ تیار کرنا ہے لاہور ریزولوشن کے حوالے سے۔ انہوں نے وہ ڈرافٹ تیار کیا، 22 مارچ کو ان کے حوالے کیا جو کمیٹی تھی، اور انہوں نے آگے جا کے اس کو پیش کیا۔ ہمارے مسلم لیگ کے ایک لیڈر تھے، بنگال سے ان کا تعلق تھا، جن کو شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے، مولوی اے کے فضل الحق، انہوں نے اس قرارداد کو جو ہے پیش کیا تھا۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز کیا تھی کہ 23 مارچ کو جب تمام کے تمام برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمان رہنما جو ہیں وہاں موجود تھے، منٹو پارک لاہور میں، جس کو اب اقبال پارک کہا جاتا ہے، اور لوگوں کی بھی ایک کثیر تعداد وہاں موجود تھی، تو اس قرارداد کو متفقہ طور پہ جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا، مان لیا گیا، اور اس قرارداد کو قرارداد لاہور کہا گیا۔ اچھا، اس کو بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا الٹیمیٹلی، لیکن وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی وہ وجہ کیا بنی اس کو۔ دیکھیں، اس قرارداد سے پہلے مسلمانوں کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، کوئی آبجیکٹو جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے وہ ڈیفائن نہیں تھا۔ مسلمان کبھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کرتے تھے کہ ہمیں جداگانہ انتخابات کا موقع دیا جائے، کبھی جو گورنمنٹ مشینریز ہیں ان کے اندر ریپرزنٹیشن کی بات کرتے تھے کہ ہماری جو ہے ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے۔ تو اس قرارداد کے بعد بیسیکلی ہماری ڈائریکشن جو ہے واضح ہوگی کہ اب ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اب ہمارا مین فوکس کیا ہے کہ ہم نے اپنی ایک زمین لینی ہے، ہم نے اپنی ایک ریاست قائم کرنی ہے، اور اس ریاست کے اندر سراسر وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کو رائج کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، برِ صغیر کے اندر ہمیں جب ہم رہ رہے تھے تو برٹشرز اور ہندو دونوں ہمیں روکتے تھے، ہماری جو ریلیجیس جو ورچوئلز ہیں یا جو ٹریڈیشنز ہیں ہماری، اس کو جو ہے فلفل کرنے سے روکتے تھے۔ تو بیسیکلی اس قرارداد کے ذریعے ہمیں ڈیفائن ہو گیا کہ اب ہمارا کوئی اور آبجیکٹو نہیں ہے، اب ہمارا آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم نے اپنی ایک الگ ریاست بنانی ہے، اور اس ریاست کے اندر صرف اور صرف نظام وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔
اچھا، اس سے پیچھے کچھ سٹیپس ہیں جس کو ہم دیکھیں گے کہ ان کو فلفل کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے. دیکھیں، پہلی چیز تھی ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ. دیکھیں، ایک بات آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے. الگ قوم ان اے سینس اس طرح ہے کہ ہمارا مذہب الگ ہے. ہمارا مذہب بیسیکلی ہمارا ریلیجن ہے. ٹھیک ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ ایک سسٹم ہے پورا، جس نے ہمارے کسٹمز کو، ہمارے ٹریڈیشن کو، ہمارے ویلیوز کو جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا، اور اسی کے ذریعے ہم جو باقی اقوام ہیں ان سے مختلف ہو گئے. دیکھیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں موجود ہیں. مثلا کیا ہے کہ اتنا عرصہ 1000 سال سے زائد کا جو عرصہ ہے، ہم وہاں رہے ہیں بر صغیر میں. ہندو بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم رہے ضرور ہیں، لیکن کبھی بھی ہماری جو آئیڈیالوجی ہے یا جو ہمارا ایک تھنکنگ جو ہے وہ کبھی بھی میچ اپ نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ڈفرینسز تھے، خاص کر مذہب کے اندر ڈفرینس تھا. اب اس کی مثال لے لیتے ہیں کہ جس طرح ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے عید الاضحیٰ، ہم اس کے اوپر جو ہے اس تہوار کے اوپر ہم گائے کی قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو دوسری طرف جو ہندو قوم ہے وہ اس گائے کو پوجتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس تھا، اور یہ خاص کر ریلیجیس کلیش تھا، جس کو دونوں قومیں جو ہیں وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، اور ہٹ بھی نہیں سکتی، کیونکہ یہ مذاہب نے ڈیفائن کیا. اور خاص کر جو ہمارا مذہب ہے وہ تو ایک الٹیمیٹ سسٹم ہے، وہ تو دنیا کا تمام جو آپ کہہ رہے ہیں نچوڑ ہے وہ ہمارے مذہب کے اندر ہے. تو جب یہ لمیٹیشنز آ جاتی ہیں تو ہم اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. اچھا، یہ ایک کنفلکٹ آ جاتی ہے دو گروپس کے درمیان، یا دو ذہنیت آپ کہہ لیں ان کے درمیان آ جاتی ہے، کہ جب وہ ایک دوسرے کی جو آئیڈیاز ہیں ان کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تو وہ اکٹھے رہنے سے جو ہے وہ قاصر ہو جاتے. یہی وجہ بنی کہ بعد میں جو مسلمان رہنما ہیں، جس میں سر سید احمد خان کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. سر سید احمد خان پہلے ہندو مسلم یونٹی کے حامی تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات جو ہے وہ اس جگہ آ رہے ہیں کہ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو انہوں نے بھی اپنی سوچ کو جو ہے وہ چینج کیا کہ نہیں، مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ مختلف آئیڈیالوجیز ہیں، یہ میچ اپ نہیں کر سکتے. علامہ اقبال نے ایک الگ ریاست کا جو ہے وہ تصور پیش کیا. قائد اعظم جو ہے پہلے کانگریس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کر سکتی، بلکہ وہ الٹیمیٹلی وہ کام کر رہی ہے جس سے ہندوؤں کو صرف فائدہ ہو، مسلمانوں کا اس میں آپ کہہ لیں کہ ان کے منشور میں یا ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں اس میں مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں تھی. تو یہ بیسیکلی وہ ایک فیکٹر تھا جس کو نے الٹیمیٹلی ہمیں مجبور کیا یا ہمیں فورس کیا کہ ہم سوچیں کہ ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے جہاں ہم اپنے جو ویلیوز ہیں، جہاں ہم اپنا جو ریلیجن ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اچھا، آگے ہے ہندو ایکسٹریمزم، ہندوؤں کا تعصبانہ رویہ. دیکھیں، ہندوؤں نے جو ظلم ہے اس کا کوئی موقع جانے نہیں دیا. جہاں جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا، اور خاص کر 1857 کے بعد وہ مسلمانوں سے تھوڑا سا اوپر تھے، برٹشرز کے ساتھ مل چکے تھے، تو انہوں نے ہر جو ہے آپ کہہ لیں چانس کو جو ہے اویل کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے وہ ہرٹ کیا جائے. اچھا، یہ ایک چیز اچھی بھی ہوئی، یہ ان اے سینس اچھی اس طرح ہوئی کہ اس نے مسلمانوں کا جو مائنڈ ہے اس کو کلیئر کر دیا کہ ٹھیک ہے، آنے والا جو وقت ہے آپ نے مینٹلی طور پہ اس کے لیے کیسے تیار ہونا ہے، ہم نے کیا اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنی ہے. اچھا، اب ایک اور چیز جو اس میں ایگزسٹ کرتی ہے وہ کیا ہے کہ ہندو جو ہیں ان کی کچھ آپ کہہ لیں پالیسیز جو تھیں وہ ایسی تھیں جو مسلمانوں کو اس کلیئر کرتی گئیں کہ یہ چکر ہے، اگر آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو یہ حالات ہیں، اس کے مطابق آپ ان کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے. ایک بات تھی اردو ہندی کنٹروورسی، یہ ہم جو ہے علی گڑھ موومنٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں. اردو ہندی کنٹروورسی بیسیکلی کیا تھی کہ انہوں نے، جو ہندو تھے، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ جو اردو ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کی زبان ہے اس کو ریپلیس کیا جائے فوراً، اور ہندی زبان جو ہے وہ آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کی جائے. پہلی چیز یہ تھی، یہ ان کا ایک گرج تھا مسلمانوں کے خلاف. دوسری چیز کیا تھی؟ ایک موومنٹ تھی آریہ سماج، اس میں انہوں نے مسلمانوں کو فورس کیا کہ وہ ہندوازم جو ہے وہ اڈاپٹ کرے، اپنا مذہب چھوڑ دیں اور جو ہندو کا مذہب ہے، جو ہندوازم ہے اس کو اڈاپٹ کر لے. یعنی یہاں تک حالات آ چکے تھے کہ ہمیں ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں ان کو فالو نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اچھا، تیسری چیز تھی خلافت موومنٹ. اس کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ خلافت موومنٹ میں گاندھی جی جو ہیں وہ سٹارٹ میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ الٹیمیٹلی انہوں نے کانگریس کے ایک لیڈر تھے مولانا ابوالکلام آزاد، ان کے تھرو ایک فتویٰ دلایا کہ کیونکہ بر صغیر حالت جنگ میں ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں. تو الٹیمیٹلی یہ تمام چیزیں شو کر رہی تھی کہ ہندو جو ہیں وہ صرف 2 یا 3 پالیسیز چاہ رہے تھے. ایک پالیسی کیا تھی کہ یا تو مسلمان سب کانٹیننٹ میں رہیں ہی نہ، اور اگر وہ رہیں تو ان کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے.
اور جو لاسٹ چیز تھی وہ کیا تھی کہ اگر ان کو کوئی سروائیول کا موقع دیا جائے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑیں, ہندو پالیسیز اور ہندوازم جو ہے وہ اڈاپٹ کریں, تب ان کو سروائیول کا موقع دیا جائے. تو یہ وہ چیزیں تھی جس نے مسلمانوں کو کے اندر شعور اجاگر کیا کہ نہیں, ہمیں اپنی ایک الگ ریاست چاہیے, اور اس ریاست کو بنا کے ہی ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کو شو کرا سکتے ہیں. اچھا آگے ہے علامہ اقبال کا خطبہ اعلی آباد. دیکھیں بیسیکلی علامہ اقبال نے ہمیں ایک قوم کا یا ایک ریاست کا جو ہے بیسیکلی تصور پیش کیا. اچھا علامہ اقبال کی ایک اہم چیز یہ تھی کہ علامہ اقبال ایک آپ کہہ لیں بہت ہی ایکسٹریم جو ہے وہ انٹلیکچوئل تھے. علامہ اقبال بیسیکلی سمجھتے تھے کہ اسلام جو ہے بیسیکلی وہ ایک بائنڈنگ فورس ہے جس نے لوگوں کو آگاہ کیا ہے اور سیاسی پہچان جو ہے وہ بخشی ہے. علامہ اقبال نے بیسیکلی جو نیشن ہے وہ نیشنلزم جو ہم نے بات کی ہے وہ نیشنلزم کے خلاف تھے. ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نیشنلزم کی اسلام جو ہے اس کے اندر کوئی جگہ نہیں, لیکن اسلامک نیشنلزم کے وہ حامی تھے. وہ کہتے تھے قوم تب بنتی ہے جب ایک جو گروپ ہے وہ ایک مذہب کے اندر آ جائے, اور خاص کر جو اسلام ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے نیشن کو, کہ جب ایک گروپ جو ہے وہ اسلام کو اڈاپٹ کر لے اور اسلام کی چار دیواری کے اندر آ جائے تو وہ نیشن ڈیفائن ہو جاتی ہے. دیکھیں ہمیشہ علامہ اقبال نے ملت کا ورڈ استعمال کیا. ملت کا مطلب ہے کہ ہی ہیز ڈیفائنڈ اے نیشن بیونڈ دا جغرافیکل باؤنڈریز, کہ جو اللہ کو مانتا ہے, جو اللہ کے اور اس کے رسول کو مانتا ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتا ہے, ہی ول بی ڈکلیئرڈ ایز اے مسلم, اینڈ مسلم جو ہے دے ول بی ڈکلیئرڈ ایز ون نیشن. اچھا بر صغیر کے اندر علامہ اقبال کہتے تھے, خطبہ اعلی آباد میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جو شمال مغربی حصہ ہے ہندوستان کا, اس کے اندر کیونکہ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے تو اس کو جو ہے بیسیکلی مسلمانوں کی ایک ریاست جو ہے بنا دی جائے, اور جو کانسٹیٹیوشن کے اندر چینجز لائی جائیں یا جو رائٹس کے حساب سے بات کی جائے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے, کیونکہ مسلمان وہ کہتے تھے ایک الگ قوم ہے, ایک الگ آئیڈینٹی ہے. مسلمان اور ہندو جو ہے وہ ایک قوم نہیں ہے. بر صغیر کے اندر جو ہے قومیں مختلف ہیں, ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے, یہ دو الگ آئیڈینٹیز ہیں, ان کو آپ کبھی بھی ایک یونٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کر سکتے. تو وہ ان کا یہ ایک اوپینین تھا کہ یا آپ کہہ لیں کہ ڈیمانڈ تھی کہ ایک الگ ریاست بنائی جائے جہاں مسلمان اپنی مرضی سے جو ہے اپنے مذہب کو فالو کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ علامہ اقبال کا تصور تھا. دیکھیں علامہ اقبال نے جو ہے بیسیکلی ان کا ایک واسٹ ایکسپیرینس تھا. انہوں نے یورپین اسٹیٹس کو دیکھا تھا کہ یورپین اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے جو ان کی تعلیمات ہیں, جو کرسچینٹی کی تعلیمات ہیں, اس کو پس پش ڈال دیا اور نیشنلزم کو وہ اوپر لے آئے, یعنی وہ باؤنڈریز کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو لے آئے. تو علامہ اقبال کہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو اسلام جو ہے وہ بھی پیچھے رہ جائے اور نیشنلزم اس کے اوپر آ جائے کہ مسلمان کا دشمن بن جائے. تو وہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, مسلمان جو ہے اس کو ملا کے ایک جو ہے نیشن بنانی چاہیے, اور ایک جب مسلمان کا ایک گروپ ایگزسٹ کر جائے تو ان کی ایک ٹیریٹری بنا دے جہاں وہ اپنے ورچوئلز جو ہیں وہ فالو کر سکے. اور یہ خاص کر بر صغیر کے حوالے سے تھا, کیونکہ بر صغیر میں اس وقت ضرورت تھی مسلمانوں کو کہ ان کی ایک الگ ٹیریٹری جو ہے وہ بنائی جائے. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کانگریس کا جو ہے وہ رویہ, جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جو ہے اپنی پالیسیز کو سوئچ کریں, مطلب حالات جو ہے اس کو جو چل رہے تھے اس لحاظ سے ہم نے جو ہے سروائیو کیسے کرنا تھا. دیکھیں 1937 کے جب الیکشن ہوئے تو کانگریس الیکشن جیت گئی تھی, اور انہوں نے بیسیکلی یہ شو کر دیا تھا کہ ناؤ دے آر دا بگیسٹ پارٹی ان دا سب کانٹیننٹ, وہ سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے. دیکھیں کیونکہ الیکشن وہ جیت چکے تھے, 11 جو ہیں پروونسز تھے جن میں سے 7 کی جو منسٹریز تھیں یا 7 کی جو پاور تھی وہ کانگریس کے ہاتھ میں تھی. اچھا یہ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے مشکل وقت تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کانگریس رول تھا, وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اب یہ جب رول سٹارٹ ہوا تو اس کے لیے اس کے اندر ہمارے پاس کچھ اور ایگزامپلز آئیں کہ کس طریقے کار سے کانگریس نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی, جس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جس طرح وندے ماترم, یہ ان کا ایک ملی نغمہ تھا جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ بیسیکلی ہم جو یہ زمین ہے اس کو پوجتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھی. مسلمان کہتے تھے کہ وی آر اونلی آنسریبل اور ٹو اللہ, اور ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے سامنے کرتے ہیں, ہم کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, چاہے وہ زمین ہے, چاہے وہ کوئی اور اینٹی ہے یا کوئی ان کا بھگوان ہے, ہم اس چیز کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے انہوں نے انفورس کی کہ نہیں, مسلمانوں کو کہا نہیں آپ نے یہ چیز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا ایک اپریسو جو ہے بیہیویئر تھا. دوسری چیز جو ہے وہ کاؤ پروٹیکشن ایکٹ. دیکھیں جس طرح میں نے بتایا کہ عید الاضحیٰ پہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم جو ہے
قربانی کرتے ہیں. تو انہوں نے کاؤ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے واضح کر دیا کہ نہیں آج کے بعد جو ہے قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اس کو پوچھتے تھے. تو انہوں نے مسلمانوں کے اس ٹریڈیشن کو, اس مذہبی جو فریضہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایکٹ پاس کر دیا. یہ دوسرا ان کا ایک اسپیکٹ تھا. تیسرا وردہ اسکیم تھی. اچھا, اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ تعلیم سے روکا گیا, مسلمانوں کو کہا گیا فورسفلی جو ہے انہیں روکا گیا کہ آپ نے تعلیم نہیں حاصل کرنی, یہ جو تعلیم ہے اس کے صرف حقدار جو ہیں وہ ہندو ہیں. تو الٹیمیٹلی مسلمانوں کو وہ سوسائٹی سے جو ہے باہر کرنا چاہتے تھے. پھر اردو کی لینگویج کے لحاظ سے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اردو لینگویج کو ختم کرنے کے لیے اپنی مختلف کمپینز چلائیں. اسی طریقہ کار سے اکنامکلی بھی انہوں نے بہت جو ہے کوششیں کی کہ مسلمان جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اکنامکلی اتنا میلٹ ڈاؤن کر دیا جائے کہ وہ اپنی ان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے. اچھا, آگے ہے پاپولیرٹی آف دا مسلم لیگ. دیکھیں الیکشن جو ہے مسلم لیگ 1937 میں ہار چکی تھی, اور الیکشن جب ہار چکی تھی تو بیسیکلی اس کی کچھ وجوہات تھی کہ ہم نے کلیئر کرنا تھا کہ بیسیکلی ہم الیکشن ہارے کیوں. اچھا, سامنے وجوہات کیا آئیں جب اس کا جائزہ لیا گیا تو ایک وجہ یہ بنتی ہے کہ کانگریس کی جو سپورٹ تھی وہ برٹش گورنمنٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے, دوسری ان کی الیکشن ہارنے کی وجہ کیا تھی کہ ہندو جو تھے انہوں نے کافی ہرڈلز کریٹ کیے تھے. جہاں مسلمانوں کی الیکشن کمپین ہوتی تھی وہاں یہ لوگ جاتے تھے اور وہاں جا کے دنگا فساد کرتے تھے, لڑائی جھگڑا کرتے تھے. تو یہ ایک اور جو ہے اسپیکٹ تھا. تیسرا اسپیکٹ کیا تھا کہ مسلم جو پارٹیز تھی وہ اور بھی ایگزسٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کا بیسیکلی جو ووٹ بینک تھا دیٹ واز ڈیوائیڈڈ. تو اس حساب سے مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرا بیک تھا. جب یہ تمام سینیریو جو ہے انہوں نے دیکھ لیا تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب جو ہے ہمیں چینجنگ کرنی ہے, اپنی پالیسی کو جو ہے وہ مکمل طور پہ چینج کرنا ہے. اور وہ پالیسی کو چینج اس طرح کیا کہ انہوں نے اپنی جو مسلمان جو رہنما تھے, جو لیڈرز تھے, قائد اعظم اور جو مختلف رہنما تھے, انہوں نے اپنی جو انوالومنٹ تھی وہ نچلے طبقے تک شو کی. وہ نچلے طبقے تک گئے, انہیں یقین دلایا کہ مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ صرف مسلم لیگ ہی کر سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں کانگریس نے جو اپنا بیہیویئر رکھا ہوا تھا تو وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل تھی. وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کانگریس جو ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھی. تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ آپ مسلم لیگ کے اوپر بھروسہ کریں, اور مسلم لیگ ہی وہ جماعت ہے جس کے تھرو ہم اپنی ایک آئیڈینٹی یا ہماری جو ایگزسٹنس ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں. اور اگر ہم نے آج یہ نہ کیا تو جو ہمارا آنے والا کل ہے, جو ہمارا فیوچر ہے, وہ بہت خطرناک ہوگا. ہم جو ہے مکمل طور پہ بر صغیر کے اندر سے ختم کر دیے جائیں گے. اچھا, آگے ہے لاہور سیشن آف دا مسلم لیگ. یہ قائد اعظم نے جو یہ اجلاس تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, اس کی میں آپ کو سمری بتاتا ہوں کہ قائد اعظم فرماتے تھے کہ مسلمان کی جو بھی تعریف کریں, چاہے وہ کسٹم کے لحاظ سے ہو, چاہے ٹریڈیشن یا سوشل ویلیوز کے لحاظ سے ہو, مسلمان ہمیشہ ایک الگ قوم ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں یہ ہمارے ریلیجن نے ڈیفائن کی, اور ہمارا ریلیجن جو ہے بیسیکلی وہ سسٹم ہے. تو جو ہمارا سسٹم ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام دا ادر سسٹمز آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز انہوں نے یہ ڈیفائن کر دی تھی کہ ہم ایک الگ قوم ہے. ٹھیک ہے, ہمارا ایک اپنا وطن ہونا چاہیے, ہمارا ایک اپنی زمین ہونی چاہیے جہاں ہم اپنے مذہب کو امپلیمنٹ کر سکیں, ٹیسٹ کر سکیں, جو ہماری چیزیں ہیں اس کو مکمل طور پہ وہاں نافذ کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ہمسائے ہوں گے, کیونکہ وہ ہندو ہی ہوں گے جو باؤنڈری کراس کر کے, بارڈر کراس کر کے ہوں گے, تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں, ہم یہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے, بلکہ ہم جو ہے اپنے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ورچوئلز جو ہیں وہ فالو کریں, جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں ہم اس کو فالو کریں, اور جو ہمارا ہمسایہ ہے وہ اپنے ٹریڈیشنز کو فالو کرے. ایک دوسرے کے کام کے اندر جو ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ ٹانگ اڑانا, وہ نہ اڑائیں, اپنے اپنے کام کریں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے تھے جو ایک تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک یونٹ ان کو بنا کے رکھا جائے گا, وہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ 1200 سال جو پچھلے گزرے ہیں جس میں مسلمان اور ہندو جو ہے برے صغیر میں اکٹھے رہے, اس نے اس چیز کی گواہی دے دی ہے کہ یہاں ایک قوم نہیں ایگزسٹ کرتی, یہاں دو قومیں ایگزسٹ کرتی ہیں, ایک مسلمان قوم ہے اور ایک ہندو قوم ہے, اور یہ قومیں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. یعنی قائد اعظم واز آن دا اوپینین کہ جو برے صغیر ہے وہ ہمیشہ سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ڈیوائڈ رہا ہے. یہ ایک یہاں اینٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, یہاں دو اینٹیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں, میجر اینٹیز جو ہیں وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. اچھا, آگے سیلینٹ فیچرز کی طرف جائیں گے کہ بیسیکلی لاہور ریزولوشن میں چیزیں جو ہیں وہ کیا کی گئی تھی. مینلی جو فوکس کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو فیڈرل اسکیم پیش کی گئی تھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں 1935 میں, اس کو ڈس اپروو کیا گیا تھا. اچھا, اس کو ڈس اپروو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو پاور تھی وہ دے دی تھی سینٹر پہ, یعنی جو مرکزی حکومت ہے اس کے پاس پاور آ گئی تھی, اور جو پروونسز تھے ان سے پاور انہیں دی ضرور تھی,
جس طرح مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ 3 طریقہ کار کی لسٹ بنائی گئی تھی. ایک فیڈرل لسٹ تھی جس کے اوپر جو ہے میٹرز صرف سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی تھی. دوسری پروونشل لسٹ تھی جو پروونسز کو تھوڑے رائٹس دیے گئے تھے, اور تیسرے جو میٹرز تھے وہ کانکرنٹ لسٹ تھی جس میں فیڈرل اور پروونس جو ہے وہ مل کے کام کرتے تھے. لیکن جو ان کی آپ کہہ لیں نومینیشن تھی ممبرس کی, دیٹ واز ٹوٹلی ان دا کنٹرول آف برٹش گورنمنٹ. وہ نومینیٹ کرتی تھی, اور جو ان کی نومینیشن تھی وہ پاپولیشن کے اوپر نہیں کی گئی تھی, بیسیکلی وہ پسند ناپسند کے اوپر کی گئی تھی. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں نے جب یہ چیز دیکھی انہوں نے کہا یار یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آج بھی ہم اسی طرح چلتے رہے, آج بھی ہم جو ہے انہی کے کنٹرول میں رہے کہ پاور جو ہے وہ تمام فیصلوں کی انہی کے پاس ہے, تو ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ تو اسی طرح رہے گی. ہم تو اپنا جو آپ کہہ لیں ریزرویشن ہے وہ اوپر تک لے کے ہی نہیں آ سکیں گے, اور اگر اوپر تک لے بھی آئے تو پاور جو ہے وہ برٹن گورنمنٹ کے پاس ہے, تو ہماری ان ریزرویشنز کا تو کوئی آپ کہہ لیں حصول نہیں رہے گا. وہ تو ایز اٹ از جو ہے وہ صرف ایک آپ کہہ لیں کہ اگر ہم کوئی چیز جو ہے پیش کریں گے تو وہ صرف ایک ردی کے کاغذ کی طرح جو ہے اس کو پھینک دیا جائے گا. تو مسلمانوں نے اس اسکیم کو ڈس اپروو کیا. کیوں؟ کیونکہ پاور جو ہے وہ صرف ایک ہاتھ میں تھی, اینڈ دیٹ واز ان دا کنٹرول آف برٹش گورنمنٹ. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے اسٹیبلشمنٹ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس. اچھا دیکھیں, مسلمان چاہتے تھے کہ جو شمال مغرب اور مشرقی ہندوستان ہے اور جو علاقے جڑے ہوئے ملحقہ علاقے ہیں ان کو ملا کے ایک ریاست قائم کی جائے, کیونکہ ان علاقوں میں مسلمان جو ہے وہ اکثریت میں موجود تھے, میجورٹی میں موجود تھے. تو مسلمان چاہتے تھے کہ وہاں ریاست قائم کی جائے. لیکن ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ کیا تھا کہ مسلمان کہتے تھے کہ وہ ریاست جو ہے وہ خود مختار ہونی چاہیے, اس کی سوورینٹی جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے, وہ جو فیصلے کرے گی وہ اپنے اون پہ کرے گی, وہ اس کے اندر جو ایکسٹرنل پاورز ہیں ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کا جو پریشر ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا. اچھا, تیسری اہم چیز کیا تھی؟ سیف گارڈ آف مائنورٹیز. دیکھیں, ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو مسلم اور غیر مسلم ریاستیں قائم کی جائیں گی اور جو وہاں اقلیت ایگزسٹ کرے گی, یعنی جو مائنورٹیز وہاں ایگزسٹ کرے گی, ان کو مکمل طور پہ تحفظ دیا جائے گا آئینی طور پہ. ان کے مذہبی, معاشی, سیاسی, ثقافتی اور جو انتظامی انٹرسٹ ہیں اس کو مکمل طور پہ پروٹیکٹ کیا جائے گا. دیکھیں, ہم جس ریاست کو قائم کرنا چاہ رہے تھے بیسیکلی وہ ایک ایسی ریاست تھی جو رول ماڈل ہے دنیا کے لیے, کیونکہ اسلام جو ہے دیٹ از رول ماڈل فار دا ہول ورلڈ. جس طریقہ کار سے اسلام نے حقوق کے تحفظ کیے, دنیا کے کسی آپ کہہ لیں جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں انہوں نے اس قسم کا کوئی ماڈل جو ہے وہ پیش نہیں کیا. تو یہ ہمارا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا. اچھا, لاسٹ میں ہم نے ایک چیز کیا تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک ورکنگ کمیٹی جو ہے مسلم لیگ کی, ان کو ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے ایک آئینی جو ہے وہ اسکیم بنانی ہے جس کے تحت مختلف معاملات ہیں جس میں ڈیفنس, فارن افیئرس, کمیونیکیشن اور کسٹمز جو ہے وہ بتانا ہے کہ وہ ٹوٹلی جو ہے اس کو کنٹرول کرے گا, جو وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہوگی وہ کنٹرول کرے گی, اور کسی قسم کا جو باہر کے لوگوں کا انفلوئنس ہے وہ اس پہ نہیں ہوگا. دیکھیں, یہ میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ جس طرح ڈیفنس کی بات کر لیتے ہیں, خدا نخواستہ اگر پاکستان کا جو ڈیفنس ہے یا جو پالیسی ہے وہ کسی اور سٹیٹ نے کنٹرول کرنا شروع کر دی, جو باہر کی سٹیٹ کے آپ کہہ لیں جو ان کی ول ہے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا, تو ہماری جو اپنی ایک آپ کہہ لیں پالیسی ہے یا جو ہمارے جو اپنے انٹرسٹ ہیں وہ تو مارے جائیں گے. تو بیسیکلی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں صرف سٹیٹ چاہیے, وہاں کے جو میٹرز ہیں اس کو بھی ہم خود ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ فارن افیئرس کے لحاظ سے دیکھیں تو برٹش جو تھے, اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ برٹش جو تھے وہ تو اسرائیل کو ایز اے سوورن اسٹیٹ جو ہے اس ٹائم مانتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اسرائیل بنی تو انہوں نے تو ان کے ساتھ ریلیشنز ڈیولپ کر دیے, لیکن مسلمان جو ہے وہ آج تک اسرائیل کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. تو اگر باہر کی کوئی اسٹیٹ ہماری پالیسی بنائے گی تو وہ تو ہماری جو آپ کہہ لیں ایک آئیڈیالوجیکل انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ وہ میچ اپ ہی نہیں کرے گی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں صرف اسٹیٹ نہیں چاہیے, ہمیں وہاں کی جو پاورز ہیں وہ بھی اپنے ہم کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ مین فیچرز تھے جو اس ٹائم ڈیفائن ہوئے تھے. اچھا, آگے انالیسس پہ آتے ہیں. دیکھیں, پہلی چیز یہ تھی کہ پاکستان کا جو لفظ ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا تھا, جو ریزولوشن ہے اس کے اندر پاکستان کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا تھا. ایریاز ڈیفائن کیے گئے تھے, یونٹس بتائے گئے تھے مختلف جگہوں کے. تو یہ تھوڑی سی ایک آپ کہہ لیں کنفیوژن پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ پریشان تھے کہ بیسیکلی یہ جو جس چیز کے بارے میں یا جس ایریا کے بارے میں بات ہو رہی ہے آخر کن کن علاقوں کے اوپر مشتمل ہے, کون کون سے علاقے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک شارٹ کمنگ تھی اس ٹائم ہماری آپ کہہ لیں ریزولوشن کے اندر, جس کو بعد میں جو ہے وہ پھر مکمل طور پہ جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا تھا. ساتھ میں ایک اور جو اس کے اندر پرابلم آئی تھی وہ یہ تھی کہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی جگہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا جو ہے وہ لفظ استعمال کر دیا گیا, استعمال ہوا تھا.
जिसकी वजह से एक जो है फिर कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी कि आखिर ये रियासतें बन कितनी रही हैं। स्टेट्स का क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एक से ज़्यादा रियासतें हैं। तो इस चीज़ को भी 1941 में 1941 में हल कर दिया गया था और कहा गया था कि हम और नहीं, सिर्फ एक स्टेट जो है उसका नाम उसका क़याम जो है वो चाहते हैं। अच्छा, आखिरी जो एक इसके अंदर और इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जिस तरह हमने पहले डिस्कस की कि एक करारदाद लाहौर थी जिसको बाद में करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। देखिए, हिंदू जो मीडिया था और जो रहनुमा थे उन्होंने इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। हमने जो मुसलमान थे उन्होंने करारदाद लाहौर का नाम दिया था। लेकिन जब उन्होंने इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया तो हमने इस चीज़ को खुशी से कबूल किया, क्योंकि वो लोग जिनको इस चीज़ का नहीं पता था कि करारदाद लाहौर जो है बेसिकली उसकी जो है बेसिकली आप कह लें कि वो डिफाइन किस चीज को कर रही है, उन्हें भी पता लग गया कि ये करारदाद बेसिकली पाकिस्तान को डिफाइन कर रही है और पाकिस्तान की जो स्टेट है वो बनाना चाह रहे हैं इस करारदाद के जरिए। तो लोगों ने जो उनके जो हौसले थे, उनके शऊर जो है वो और डेवलप हुआ और उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया कि ठीक है, अगर ये पाकिस्तान की बात है तो ठीक है, हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे रहनुमा थे, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने भी बाद में अपने जो जलसे थे या जो मुख्तलिफ मीटिंग्स थी उसके अंदर करारदाद लाहौर की जगह करारदाद पाकिस्तान का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इससे लोगों के अंदर जो शऊर था वो और डेवलप हो गया। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए, इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव निकला, क्योंकि मुसलमानों को एक चीज क्लियर हो गई थी, मुसलमानों को एक रास्ता मिल गया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुसलमान जो है वो पहले छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर जो है वो बात करते थे, क्या जिस तरह सेपरेट इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशन। लेकिन मुसलमानों को एक डायरेक्शन मिल गई कि नहीं, आज से हमारी डायरेक्शन ये है कि हमने पाकिस्तान को हासिल करना है, हमने एक रियासत को हासिल करना है, हमने एक स्टेट बनानी है जहां हम अल्लाह के निज़ाम को इंप्लीमेंट कराएंगे। तो मुसलमानों को पहली चीज क्या थी कि इस रेजोल्यूशन के हवाले से एक डायरेक्शन मिल गई थी, जिसने मुसलमानों को आप कह लें कि उनके अंदर एक शऊर पैदा किया, एक जज्बा पैदा किया कि ठीक है, सब चीजें एक जगह, पहला काम यह है कि हमने रियासत हासिल करनी है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज ये थी कि मुसलमानों और जो उनके हुक्मरान थे उनके दरमियान एक आप कह लें जो एतमाद की फिजा थी वो बहाल हो गई थी, क्योंकि हिंदुओं ने मुख्तलिफ औकात में अपनी तंग नजरी दिखाई। तो मुसलमानों को के अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था कि नहीं, सिर्फ मुसलमान, मुस्लिम लीग और जो हमारे ये मुस्लिम रहनुमा है, कायदे आजम और मुख्तलिफ जो रहनुमा है, यही हमारी भलाई चाहते हैं, इन्हीं के जरिए हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। और हम सिर्फ मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म के जरिए ही अपनी एक जो एग्जिस्टेंस है उसको वापस लेकर आ सकते हैं, हम एक अलग मुल्क हासिल कर सकते हैं, एक रियासत बना सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये इस करारदाद की बेसिकली इंपॉर्टेंस थी। और इसका नतीजा क्या निकला कि 1945 और 1946 के इंतखाबात में मुसलमानों ने भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया, उन्हें इलेक्शंस जितवाए और महज 7 साल के अंदर, सिर्फ इस रेजोल्यूशन के पास होने के 7 साल के अंदर हमने एक अपना अलग मुल्क हासिल किया, रियासत हासिल की। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो आज हमारा एग्जिस्ट करता है, ये बहुत मेहनतों का जो है वो नतीजा है। ये तमाम जो लाहौर रेजोल्यूशन है बेसिकली ये एक स्टेप था जिसने हमें हेल्प आउट किया कि हम एक अपनी अलग रियासत जो है उसको बना सकें। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है वो हमेशा सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।